السلام علیکم، ویلکم بیک ان این ادر ویڈیو۔ سو فرینڈس، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی بات کرنے والا ہوں۔ ایز یو نو کہ میں نے آپ کو ویزاز کی انفارمیشن دینا سٹارٹ کی تھی، سو اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں وہی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جس پہ میری پرسنلی کچھ ورکنگ ہوگی، میرا کچھ اس کے اوپر اسٹیک ہوگا۔ سو وہی ہوا۔ میں نے ایک ویزا جو ہے اس کو ٹیک کیئر کیا کینیڈا کا، کیونکہ کینیڈا کا ایک بہت ہی رجحان آیا ہوا تھا کہ ہو کینیڈا ویزاز دے رہا ہے، فریش پاسپورٹ پہ ویزاز دے رہا ہے۔ بٹ میرا ماننا ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جس کے اوپر میں پچھلے 3-4 سال سے کام کر رہا ہوں، وہ پوری ہو تو اللہ کے حکم سے کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ سو ویزا کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، بہت اچھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ میں سجیسٹ بھی کر دوں گا، مجھے کمنٹ میں آپ پوچھ لیں کہ اس بھائی کی ویڈیو دیکھیے، وہ ایک ریسرچ ہے، وہ آپ کریں گے 10-15 ویڈیوز آپ دیکھیں گے، آپ بہت ایزیلی آپ دیکھ لیں گے۔ سارا سسٹم آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن پروسیس کرنی ہے۔ کسی چیز میں ہرڈل آتی ہے نیچے کمنٹ کریں، میں آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس کے اوپر ایک بے تحاشا جو ہے وہ سیریز اور بے تحاشا ویڈیوز جو ہیں وہ کینیڈا کے اوپر پڑھی ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ، وہ جی سی کی اور IRCC پہ اکاؤنٹ بنتا ہے۔ میں جس ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کرنے آیا ہوں، وہ ٹاپک جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم پہ ٹاپک چل رہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جب میں نے اپنا سارا جو پراپر جو آن لائن پورٹلز ہیں وہ کر کے سب کچھ فائنلائز کر کے جب میں اس مرحلے پہ آیا کہ میں اپنے بایو میٹرکس جو ہے وہ سبمٹ کراؤں، کیونکہ ایز یو آل نو کہ جب تک آپ اپنے بایو میٹرکس نہیں سبمٹ کرواتے اور آپ کو بایو میٹرکس کے لیے میسیج آ جاتا ہے کہ آئیں اب اپنے بایو میٹرکس دیں، تب تک آپ کی جو فائل کی جو پروسیسنگ ہے وہ شروع نہیں ہوتی ہے۔ اور بایو میٹرکس بھی آپ کو 1 منتھ کے اندر کرانا ہے۔ اگر 1 منتھ سے وہ ٹائم ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ کی جو فائل ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، آل دو کہ وہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کے ڈاکیومنٹس ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کی فائل ریجیکٹ کی ہے، وہ ایسا کوئی ریزن دوسرا نہیں لکھتے وہ۔ سو اب کیا کرنا ہے کہ اب اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی۔ میں تقریباً 3-4 دن 5 دن پوری رات بھی بیٹھا، ڈے ٹائمنگز میں بھی مختلف ٹائمنگز میں بیٹھا، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگی ہوئی تھی، بار اس کو لاگ ان کر کے چیک کیا، لیکن بالکل ہی لاکڈ تھا۔ ایسا ہونا کہ رات کے کسی ٹائم پہ اپوائنٹمنٹس آ جائیں، کچھ ہو جائے، بالکل بالکل لاکڈ، مطلب کہ نو سلاٹس آر اویلیبل۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ اوکے لیٹس چیک فرام دبئی کہ دبئی سے اس کا کیا سین ہے۔ اب میں نے دبئی سے ٹرائی کرنا شروع کیا کہ دبئی سے میرے پاس ایک دبئی کا نمبر ہے، ایک جاننے والے کا، فیملی فرینڈ ہے، ان کا نمبر ڈالا تو مجھے دبئی میں ویری نیکسٹ ڈے اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی۔ پہلے تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ ایک بہت بڑا ایکسپینس کر کے مجھے دبئی جانا تھا، یہ کوئی چھوٹا نہیں، اس ٹائم پہ دبئی جانا، دبئی کا ٹکٹ اس ٹائم پہ پاکستان میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہے، پھر وہاں پہ رہنا، پھر سارا سسٹم بھی ریچ اینڈ ایوری تھنگ، پھر کیونکہ 15-20 دن ویزا لگنا، اس کا پروسیسنگ ٹائم ویٹ۔ سو میں بہت کنفیوز تھا کہ آیا میں اس چیز کو سکپ کر دوں یا میں دبئی جا کے اس چیز کو پروسیس کر دوں۔ ان دا مین ٹائم میں اپنی کوشش میں نے جاری رکھی اور کرتے کراتے میرا ایک لنک لگ گیا، اس لنک کو کچھ پے کر کے، ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکلوز دا اماؤنٹ بیکاز میں آپ کو اس کا سلوشن دینے والا ہوں۔ مختلف لوگوں سے ڈفرینٹ اماؤنٹ چارج کی جاتی ہیں، 35,000 40,000 50 اور 55 تک بھی اماؤنٹ چارج ہو رہی ہے، 55 از دا میکسیمم اماؤنٹ۔ سو میں نے اماؤنٹ پے کی اور میں نے اپنی ایک اپوائنٹمنٹ بک کرا لی اور اپنے ٹائم پہ جا کے میں نے اپوائنٹمنٹ دے دی۔ اب جن کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی اور ان کے پاس کوئی ایسا ریسورس بھی نہیں ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ پرچیز کریں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ایک چیز اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، سولوشن تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور چیز کہ جو جیری فیڈیکس کے باہر، جو کہ جیریز کے باہر بندے بیٹھے ہیں، وہاں پہ باہر بندے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہاں جی اپوائنٹمنٹس لینی ہے، ہم آپ کو اپوائنٹمنٹس دلواتے ہیں اینڈ دس دیٹ، سو وہ سب فیک ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں جا کے، وہ اگر آپ کرتے بھی ہیں، اگر آپ پیسے دے بھی رہے ہیں، اول تو میں آپ کو سولوشن بتانے والا ہوں، لیکن اگر آپ پیسے دے بھی رہے ہیں تو ایک بندہ اپنا نیچے کھڑا کریں اسی بندے کے ساتھ، اور پھر آپ اوپر جائیں اور جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو پے کریں۔ ورنہ 2-3 بندے مجھے ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے 35-40 ہزار روپیہ بھی دیا، اور وہ بندے جو ان کو جیریز کے باہر ملے تھے، اور وہ اپوائنٹمنٹ بھی فیک تھی، یعنی کہ میرا اگر اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، میں اس کے اوپر ایڈیٹیبل فارمیٹ کر کے اور اس کو چینجز کر دوں اس کے اندر،
تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا ملے گا کہ جیسے آپ کی چیز ہے وہ، لیکن وہاں پہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو جو جینوئن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، رجسٹر. تو جو جینوئن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کے نیمز اس رجسٹر میں پہلے سے ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کے نہیں کہتے میں اپوائنٹمنٹ کے لیے آیا ہوں. آپ کینیڈین وہاں جہاں پہ وہ جیری کا جو کینیڈین ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس میں جاتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی اگر اپوائنٹمنٹ ہے اور جس ٹائم کی ہے اس ٹائم پہ وہ بندہ خود اس کے پاس سسٹم میں آ رہا ہے، وہ آپ کو کال کرے گا. تو اگر وہ فیک ہوگی تو آپ کو کال نہیں کرے گا. اچھا، اب سلوشن یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے ایک فرینڈ بھی تھے، انہوں نے بھی اپلائی کیا. ان کا اپلائی کرنے کا جو مین موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ان کا ماشاء اللہ ادھر ایک بہت اچھا ایک بزنس ہے، سب کچھ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے لاٹ آف اماؤنٹ آن لائک یہ کہ اس کے اوپر کہ بایو میٹرکس کے اوپر صرف. تو وہ کافی دیر لگے رہے، کوشش کرتے رہے. اچھا، جس ٹائم میں اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے گیا تھا تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ یار کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کی اگر اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، آپ واک ان کسٹمر ہی کہہ سکتے ہیں، واک ان کینڈیڈیٹ یا جو بھی کہہ لیں آپ، واک ان جائیں آپ اور ان کو کہیں جی یہ میرا لیٹر ہے، مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی اور میری اپوائنٹمنٹ ختم ہونے میں 6 دن رہ گئی. وہ آپ کو الاؤ کریں گے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ انفارمیشن ہے ہی نہیں. وہ آپ کو الاؤ کریں گے، آپ اندر جائیں گے، آپ مینشن کریں گے، وہ آپ کو ایک تو 1 منتھ فری دیں گے، مطلب آپ کی ایکسٹینڈ کر دیں گے 1 منتھ کی، اور آپ کو ای میل آ جائے گی. آپ خود بھی ای میل کر سکتے ہیں جیریز کو اور کینیڈین ڈپارٹمنٹ کو. وہ اس کے اندر وہ جو آپ کا بایو میٹرک لیٹر ہے نا، کہ وہ جو آپ کو لیٹر دیتے ہیں نا کہ آئیں آپ بایو میٹرک سبمٹ کروائیں، اس کے اوپر ای میل کا آپشن ہے. آپ اس پہ ای میل کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بایو میٹرکس نہیں مل رہی ہے، اینڈ دین کینیڈین ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کر دے گا. اور میرے ان انگ بھائی نے، دوست جو ہیں میرے، انہوں نے فری آف کاسٹ بس تھوڑا سا کیا ہوا، انہوں نے ویٹ کیا، وہ اپنے لاسٹ ڈیٹ آنے کا ویٹ کیا کہ لاسٹ 6 دن جب رہتے تھے وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے بھی ان کو انٹرٹین کیا، سارا سسٹم کیا. 2 منتھس کا ٹائم بھی ہوا اور ان کی بایو میٹرکس بھی ہو گئی. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جو لوگ قریب ترین ہیں یا جن کے کوئی فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز ادھر قریب میں رہتے ہیں، جنہوں نے جیری فیڈیکس آنا ہے یا اسلام آباد میں یا جدھر بھی کوئی بھی ہے ادھر یہ پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ ان کے قریب ترین علاقوں میں اپنے کسی فیملی ممبر کے پاس 2-4 دن کے لیے جائیں اور واک ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کے وہاں بتائیں تو وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے. دیٹس دا فیکٹ. یہ چیزیں میں نے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھی ہیں. تو آپ اپنے جو پیسے ہیں جو کہ بلیک میلرز ہیں، جو کہ فالتو ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کر رہے ہیں جسٹ ان ٹرمز آف کہ یار بایو میٹرکس کے اوپر، یہ مافیا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور بہت لوگوں نے اس مافیا کو ختم کیا بھی ہے. مجھے کیونکہ انفارمیشن نہیں تھی اور مجھے تھا کہ میری اپوائنٹمنٹ مس ہو جائے گی، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میرے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کسی بھی کنٹری کی ریجیکشن آئے، کیونکہ میں 10 کنٹریز کا وزٹ کر چکا ہوں اور میرا مزید بھی مطلب میرا یہ ایک پیشن ہے اور میں آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دکھاتا رہتا ہوں. انشاءاللہ اگر کینیڈا کا ویزا لگا تو آپ لوگوں کو کینیڈا کی پوری سیریز دکھائیں گے اور جتنا کینیڈا ایکسپلور کر سکے اتنا کینیڈا کو ایکسپلور کریں گے. اور اس کے بعد پھر ایک نیا کنٹری ود دا پیسج آف ٹائم آ جائے گا. بیسیکلی میرا جو چینل ہے وہ ایک بلاگنگ چینل ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، انفارمیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اگر کبھی اس اسٹیپ کو لینا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. سو فرینڈس، ڈائریکٹلی جیری فیڈیکس جائیں جن کی اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اور لازمی جائیں. اور ہاں، جو ویٹنگ ٹائم ہے مجھے بھی پتہ چلا اس کے اندر سیچرڈے سنڈے اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک میں علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا. میں مزید 15 دن ویٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد مجھے آلموسٹ 1 مہینہ 15 دن ہو جائیں گے. اس کے بعد میں پروسیسنگ ٹائم کے اوپر بھی ایک انفارمیشن لے کے آؤں گا کہ آج کل کتنا پروسیسنگ ٹائم چل رہا ہے، اور جب مجھے ویزا گرانٹ ہو جائے گا یا اللہ نہ کرے ریجیکشن آ جائے گی، اور آپشنز آر لائک آئی ایم گڈ ٹو گو وتھ ایوری آپشن، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ سجیسٹ کروں گا اور آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا اور شیئر بھی کروں گا کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ ایز اے پاکستانی، بیکاز انڈیا اور دوسرے کنٹریز کا ڈفرینٹ ہے، بٹ ایز اے پاکستانی کتنا ٹائم مجھے لگا اور کتنے ٹائم میں مجھے ویزا گرانٹ ہوا اور کتنا اس کا لمبا پروسیس تھا. اور پھر ایک لاسٹ ویڈیو ہوگی اور پھر اس کے بعد نئے ولاگز آنا شروع ہو جائیں گے اگر ہمیں ویزا گرانٹ ہو گیا. تھینک یو سو مچ گائز. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، بائے.